السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، مسائل حیات کے 14ویں ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہوں گے، اور آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم چند سوالوں پر بات کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ آپ بھی غور سے سنتے ہوں گے، اور امید ہے کہ آگے بھی سنیں گے، اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ تمام دوست و احباب تک یہ ہمارا پروگرام پہنچے اور لوگ اس کو سمجھیں۔ تو چلیے میں مختصر الفاظ میں اولاً تمام سوالوں کو ایک مرتبہ بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے مفتی صاحب سے ان سوالوں کے جواب طلب کریں گے۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کے اندر 5 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ جس کھانے پر مردے کے نام سے فاتحہ پڑھی گئی ہو، اس کھانے کو گھر والوں کو کھانا کیسا ہے، کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال ہوگا ہمارا، کیا کوئی ولی کسی صحابی سے بلند مرتبے پر پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا کہ کعبہ معظمہ کی جانب رخ کر کے پیشاب کرنا یا تھوکنا یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے۔ چوتھا سوال ہوگا، کیا نماز اور نماز جنازہ کی یا کسی بھی عبادت کی نیت کرنا، عبادت کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے، یا بغیر نیت کے بھی عبادت صحیح ہو جائے گی۔ اور پانچواں سوال ہوگا ہمارا کہ بغل اور منہ سے ناف وغیرہ جو صاف کیے جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کے بعد میں غسل کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں۔ بغیر غسل کی اگر نماز پڑھ لی صرف وہ جگہ دھو کر کے، تو نماز ہوگی یا نہیں۔ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب مفتی صاحب سے طلب کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے مفتی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ جس کھانے پر مردے کے نام سے فاتحہ پڑھی گئی ہو، اس کھانے کو گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب اس کا جواب ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جس کھانے پر مردے کے نام سے فاتحہ پڑھی گئی ہے، فاتحہ خوانی ہوئی ہے، تو اس کھانے کو پہلے تو یہ کہ ہم کسی اور کو کھلائیں، پہلے غربا کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اس کھانے کو کھلائیں، اور یہی زیادہ بہتر بھی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ گھر والا کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو گھر والا بھی کھا سکتا ہے، اور وہ اس کھانے کو اپنے دوست و احباب، عزیز و اقربا کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اب بات مفتی صاحب یہ ہے، اور آج جو بات رائج ہے اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو سینے کا درد بھی ہے، اور یہ غالباً ہر سینے کا درد ہے، کہ جو آج کل 10ویں 20ویں 40ویں میں یہ جو دعوتیں کر کے بلاتے ہیں، اور چولہا نوت جو دعوتیں ہوتی ہیں، پورے ود فیملی جو دعوت ہوتی ہے، ان چیزوں کو جو رائج کیا ہے یہ غلط رائج کیا ہے۔ ہاں، گھر پہ جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلائیے، لیکن گھر گھر جا کے آپ نوتا مت دیجیے۔ شادی کی طرح اس کو ولیمہ یا شادی مت بنائیے اس کو، ہاں، کہ جیسے باپ مرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ ہو گیا۔ اللہ، یہ حضرت بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ ان تمام باتوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ یہ دیکھیے، ہم ان غریبوں کا حق ان کو کھلاتے ہیں، اور ہم غریبوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ سینے کا درد ہے، بارہا بیان کیا ہے تقاریر میں۔ تو ہمارے گھر، ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ غریب ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں کھلا رہے ہیں۔ ہم پورے گاؤں کو اچھے اچھے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو اغنیا ہیں، ان کو ہم دعوت دے کے کھلا رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہ ہم مردے پر احسان کر رہے ہیں یا مردے پر بوجھ بن رہے ہیں؟ ارے اچھا تو تب تھا کہ ہم غریبوں کو بلاتے، مسکینوں کو بلاتے، ان کو بلاتے کہ جن کے گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے، ان کو کھلاتے، کہ جو 2 وقت کے لیے 3 وقت کھانا نہیں کھاتے، ان کو بلاتے، تو ان کے دل کی جب آہ نکلتی نا، جب دعا نکلتی، تو وہ باب اجابت کو ٹکراتی، تب ہمیں فائدہ ہوتا۔ تو یہ ہے معاملہ۔ کھانا، ہاں، اس کو جو جس کا نام لے کر مردے کے نام پر جو فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو اس کو گھر والے بھی کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ غربا مساکین کو کھلایا جائے۔
माशाल्लाह। देखिए, जैसा कि आपने मुफ्ती साहब से जवाब सुना, बहुत अच्छा जवाब। और चलते हैं दूसरे सवाल करते हैं मुफ्ती साहब की बारगाह में। क्या कोई वली किसी सहाबी से बुलंद मर्तबे को पहुंच सकता है या नहीं? इसका जवाब मुफ्ती साहब मुख्तसर अल्फाज में आवाम तक पहुंचाएं। जी माशाल्लाह, ये भी एक भाई ने हमारे सवाल किया है और बहुत अच्छा सवाल है। वली चाहे मुफ्ती साहब कितना भी बड़ा हो, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वलियों का सरदार हो, यहां तक कि खुले अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं, चाहे गौसे आजम हो या जुनैद बगदादी हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो या मदारे पाक हो, कोई भी हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी खानवादे से हो, हरगिज हरगिज वो किसी सहाबी से बुलंद नहीं हो सकता। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। कोई कितना भी बड़ा वली हो, सैयद हो, गैर सैयद हो, किसी भी बड़े से बड़े खानवादे से हो। अब सैयद से बड़ा खानवादा तो किसी का होता नहीं है मुफ्ती साहब, और इसमें सैयद ही की हमने कैद लगा दी कि सैयद हो या गैर सैयद हो। अगर सैयद भी है और वो अपने आप को सहाबी से अजीम बता रहा है तो वो झूठा है, वो झूठा है, मक्कार है, और वो गुनहगार भी है। क्यों? क्योंकि हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ताबईन से लेकर कयामत तक उम्मत का कोई वली चाहे कितना अजीम हो, साहिबे सिलसिला हो या साहिबे सिलसिला ना हो, हरगिज हरगिज किसी अदना से अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पा सकता। अब आप कहेंगे अदना से अदना, तो क्या उनमें भी दर्जे थे? तो आला हजरत ने उसकी भी तशरीह फरमा दी है। फरमाते हैं उनमें अदना कोई नहीं, उनमें अदना कोई नहीं है। तो मा हसल मुफ्ती साहब गुफ्तगू का ये है कि सहाबी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सहाबी चाहे कोई भी हो, चाहे हजरत सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, या इनके अलावा दीगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हो, इनमें से किसी के भी मर्तबे को कोई वली नहीं पहुंच सकता। चलिए, बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखिए, आपने जवाब सुना और तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि क्या काबा शरीफ की जानिब रुख करके, मुंह करके पेशाब करना या थूकना या खड़े होकर पेशाब करना कैसा है? इसका जवाब मुफ्ती साहब अपने मुख्तसर अल्फाज में हमारी आवाम तक पहुंचाएं। जी माशाल्लाह, अगर कोई पेशाब कर रहा है क़िबले की तरफ रुख करके, चाहे वो मकान के अंदर हो या मैदान में, अगर मैदान में हो या मकान में हो, अगर भूल कर क़िबले की तरफ उसने रुख करके पेशाब करना शुरू कर दिया, तो अगर उसको याद आ जाए तो याद आते ही अपना रुख बदल दे। मुफ्ती साहब इसमें क्या फरमाते हैं उलमा, अगर उसको याद आया, हालांकि पहले तो गलती कर रहा था कि क़िबले की जानिब रुख कर करके पेशाब कर रहा था या थूक रहा था या कुछ भी कोई ऐसा अम्र कि जो शरीयत मना करती हो, अगर खास करके पेशाब कर रहा था, तो उलमा फरमाते हैं अगर वो फौरन रुख बदल देगा, फौरन वो रुख बदल देगा, तो हो सकता है कि उसकी फौरन ही मगफिरत फरमा दी जाए। सुभान अल्लाह, ये कितना अच्छा अम्र है। और यही फरमाया कि उम्मीद है कि फौरन उसकी मगफिरत फरमा दी जाए। और खड़े होकर या लेट कर या नंगे होकर पेशाब करना मकरूह है। इस गंदी हरकत से लोगों को बाज आने की बहुत अहम जरूरत है। और पेशाब का जो आजकल करते हैं खड़े होकर के, तो ये आजकल मुसलमानों का शेवा नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को देखा जाता है कि हुनूद जो है, और हुनूद के अलावा जितने मज़ाहिब हैं तो उन लोगों को देखा जाता है। ये मुसलमानों का रवैया नहीं है। अलबत्ता किसी किसी जगह पर मौके पर इजाजत भी है खड़े होकर पेशाब करने की, लेकिन वो मौके अलग हैं। बिला जरूरत पेशाब करना ये ममनू है, मकरूह है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। इसी के ताल्लुक से एक हदीस पाक मेरे जहन में आई और लोग सवाल भी करते हैं, कुछ सवाल भी करते हैं लोग कि एक दफ़ा का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर पेशाब फरमाया था।
اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو وہ موقع ایسا تھا کہ ایک کوڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے جہاں پر کوڑا پڑا رہتا ہے اور وہاں پر گندگی تھی. وہاں پر بیٹھتے تو ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ مبارک یا جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نجاست آلود ہو جاتے. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے کپڑوں کو بچانے کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا. یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو اور ہم اس کے لیے نہیں کہہ سکتے. لیکن وہاں پر جو کوڑی پر جا کر کے پیشاب فرمایا تھا تو اس جگہ کو، اس مسئلے کو ہر جگہ اپلائی کرنا یہ درست نہیں ہوگا. ہاں کسی مجبوری حالت میں بیٹھ نہیں پاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو اس جگہ پر اجازت ہے، بلا ضرورت شرعیہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. خیر، بہت بڑھیا، ماشاءاللہ، بہت اچھا. اب انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال کرتے ہیں اور جواب انشاءاللہ طلب کرتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے، کیا نماز اور نماز جنازہ، پنج وقتہ نماز اور نماز جنازہ یا کسی بھی عبادت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ کیا بغیر نیت کے نماز درست ہوگی یا نہیں، یا کوئی بھی عبادت درست ہوگی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا مختصر جواب دے کر میں رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب، چاہے نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے. الفاظ دہرانا، نیت کی میں نے یا نویتو، اس طریقے سے. لیکن چاہے وہ نیت عربی میں ہو، فارسی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، نیت وغیرہ ہو جائے گی. اور تلفظ میں جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، جیسے نویتو، میں نے نیت کی، اور اردو میں نے نیت کی، مگر ماضی کا صیغہ. ہاں نیت کروں گا، ہاں یہ وقت آئے گا تو نیت کروں گا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، نویتو، میں نے نیت کی. تو دوسری بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم زبان سے نیت نہیں کر رہے ہیں تو آج عموماً دیکھا جاتا ہے، اکثر علماء بھی اس بات میں ہیں کہ وہ زبان سے الا ماشاءاللہ نیت اگر نہ بھی کی تو کوئی عذر نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہاں اتنا ضروری ہے کہ اگر اس انسان سے اچانک پوچھا جائے کہ بتاؤ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو بلا تأمل، بلا غور و فکر کے وہ بتا دے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں. اگر وہ تأمل کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تو اس وقت میں نماز نہیں ہوگی. تو دوسری بات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. ہمیں اگر نیت زبان سے کر لیں تو یہ مستحب طریقہ ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا. دیکھیے، نیت جو ہے میں بتا دوں مفتی صاحب، نیت دل کے پکا ارادے کا نام ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے دل کے اندر پکا ارادہ ہونا ضروری ہے. نماز پڑھ لیں، کون سے وقت کی پڑھ لیں، دل کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. جو الفاظ نیت ہوتے ہیں وہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا مستحب ہے، کہہ لیں گے تو اچھی بات ہے، اور نہیں بھی کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے. چلیے ہم پانچویں سوال اور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ کیا بغل اور منہ زیر ناف وغیرہ کے جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے بعد میں غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر بغیر غسل کیے نماز پڑھ لی صرف اس جگہ کو دھو کر کے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. بغل اور منہ زیر ناف منڈا کے بغیر نہائے نماز پڑھی تو ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، بغل اور منہ زیر ناف، بغل کے بال اور یہ ٹون سے نیچے کے بال منڈانے کے بعد میں، صاف کرنے کے بعد میں، یہ صاف کرنا یہ مستحب ہے. صاف کرنا، کاٹ کر نہانا مستحب ہے، کاٹ کر کے نہانا مستحب ہے، چاہے وہ بغل کے بال ہو یا منہ زیر ناف ہو. اگر نہانا ضروری نہیں ہے، نہانا ضروری نہیں ہے، اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے. تو دیکھیے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا کہ منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنے کے بعد میں نہانا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ نہا لے تو اچھی بات ہے، مستحب ہے، اور بغیر نہائے بھی اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، صرف اس در کو دھو لے یہ کافی ہوگا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے خدا حافظ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.